لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت۔ وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ لوگ دوسروں کے کیڑے نکالتے نکالتے خود قبر کے کیڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عیب جوئی کرنا نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے؟ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنیں، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنا سٹریس بھول جائے۔ 5 سیکنڈ کے لیے مسکرانے سے اگر سیلفی اچھی بن جاتی ہے، تو اگر ہم زندگی میں مسکراتے رہنے کی عادت بنا لیں تو زندگی کتنی خوبصورت اور اچھی بن جائے گی۔ ہماری کچھ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، اور ہماری زندگیوں میں کچھ معاملات میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے زیادہ خوبصورت تقدیر چھپا رکھی ہے، جو ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور ہمارے لیے اس سے خوشی کا باعث بنتی ہے جس کی ہم نے خواہش کی تھی۔ بس اے اللہ، تیرا شکر اور تیری حمد ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ آم دنیا کا میٹھا ترین پھل ہے، مگر اس کی ڈنڈی والی جگہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس جگہ سے آم کو درخت سے جدا کیا جاتا ہے۔ جدائی ایسی ہی کڑوی ہوتی ہے۔ زندگی جینے کے 2 ہی راستے ہیں: بھول جائیں انہیں جنہیں معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دیں انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے۔
دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ دل کی کتاب میں صرف ایک نام ہونا چاہیے، بہت سے نام درج ہوں گے تو وہ انسائکلوپیڈیا ہو جائے گا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے کہ ایک چمچ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے، چاہے کتنی تلخ کیوں نہ ہو جینا پڑتا ہے۔ زندگی ایک کہانی کی مانند ہے، جس طرح کہانی اپنے خوبصورت الفاظ سے اچھی لگتی ہے، اسی طرح زندگی اپنے خوبصورت اوصاف سے ہی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر محبت کی ایک مدت ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ دنیا فانی ہے تو اس سے متعلق ہر جذبہ بھی فانی ہی ہے۔ پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالو، اسے حلق سے نیچے اتارنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو حلق میں پھنسا دے، ہمارا سانس بند ہو جائے اور ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنے نافرمان ہیں، اتنے گستاخ ہیں۔ اس کی رحمت تو دیکھو، سب گستاخیاں، نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی نوازتا چلا جاتا ہے۔ نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 نکسیر پھوٹنا، نمبر 2 اونگ آنا، نمبر 3 وسوسہ آنا، نمبر 4 جماہی آنا، نمبر 5 کھجانا، نمبر 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، اور نمبر 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔